بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 جنوری بروز پیر، آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج کا دن آپ کے لیے کسی بھی قسم کی منصوبہ بندی کرنے اور نئی سرمایہ کاری کے لیے معاون ثابت ہوگا، جبکہ آپ کو بے چینی سے بھی نجات مل سکے گی۔ مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر ہی کوئی بھی فیصلہ کریں۔ آپ کے پیار بھرے تعلقات بہت بہتر اور مثالی رہ سکیں گے، جس سے آپ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آئیں گے۔ دوسروں کے حالات و واقعات سے متاثر ہو کے جوشیلے اقدامات کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ نے کسی بھی قسم کے خطرات مول لیے تو آپ کسی قانونی الجھن میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون اور بااعتماد بنانے کے لیے جی بھر کے سیر و تفریح کریں اور دوست احباب سے گپ شپ کریں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج اپنے آپ کو ماضرائی یا مقابلہ بازی پر مبنی سرگرمیوں سے دور رکھیں، کیونکہ ایسے امور میں کامیابی مشکل ہو سکتی ہے، جس کی بڑی وجہ آپ کا عملی طور پر مستعد یا متحرک نہ ہونا ہے۔ آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ اپنی کاروباری سرگرمیوں کا کوئی بھی نیا رخ دینے کی کوشش میں کمی نہ آنے دیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو متحمل مزاج ثابت نہ کیا تو یقین رکھیں کہ دوسروں پر اثر انداز ہونے والا رعب و دبدبہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ آپ کو اپنے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جس قدر آپ کو اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی، اسی قدر بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ جمنائی یعنی برج جوزا۔ آج اپنے آپ کو تنقیدی نقطہ نظر سے پرکھنا ہی آپ کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے، جبکہ آپ کے لیے اپنے آئیڈیاز کو بھی واضح کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ ستاروں کے اثرات آپ کو ذہنی الجھاؤ سے نجات دلا سکیں گے، جس کی بنیاد پر ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے مالی حالات سے فرار حاصل کرنے کی بجائے اسے سدھارنے کی کوشش کریں اور فضول خرچی کر کے کسی قیمتی شے کی خریداری سے اپنی شریک زندگی یا اپنے پیاروں کو متاثر کرنے کے بجائے اس کی مرضی بھی شامل کر لیں تو آپ کا گھریلو ماحول نہ صرف بہتر ہو جائے گا، بلکہ آپ کے لیے پرسکون لمحات کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا اور آپ کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھ سکے گا۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج آپ کی مزاجی کیفیات بہت بہتر رہیں گی، جبکہ آپ کو ضدی پن اور انا پرستی کے جذبات سے بچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے خدشات اور اندیشوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ امکانات غالب ہیں کہ آپ حقیقت پسندی سے کام لے کر اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے موجودہ معاملات میں پیدا شدہ الجھاؤ ختم ہو جائے گا۔ اپنی منصوبہ بندی کے مطابق حالات کو اپنے حق میں موڑنے کی کوششوں کو کامیاب بنا سکیں گے۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج اپنے مالی شعبہ کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کہیں سے آپ کو رقم وصول ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ مالی مشکلات سے بچ سکیں گے۔ اپنے قریبی رشتہ دار کی جانب سے مکمل امداد اور بھرپور تعاون کی وجہ سے اپنے مستقبل کو روشن بنانے والے معاہدے کر سکیں گے، جبکہ ایسے موقع پر آپ کو کسی قسم کے تذبذب بھرے فیصلے کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عملی صلاحیتیں منجمد ہو کے رہ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو منفی سوچوں کی فراوانی ہونے سے حالات کی ناکامی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ آج اپنے جذبات پر قابو رکھ کر ہی آگے بڑھ سکیں گے، جبکہ آپ کو ارد گرد پھیلی افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے ممکنہ لڑائی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں کچھ معمولی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مبذول کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ شام میں آپ اپنا موڈ بحال کر سکیں گے اور اپنا بہترین وقت اپنے خاص دوستوں کے ساتھ گزار سکیں گے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج آپ صبح سے ستاروں کے اثرات کی وجہ سے اپنی کنفیوژن کو ختم کر سکیں گے اور آپ کو کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ مبذول کر کے حالات کا جائزہ لینا اور پھر حتمی فیصلہ کرنا آسان ہو سکے گا۔ اس سے آپ اپنی بد مزاجی اور غصہ بھرے جذبات کو دور کر سکیں گے۔ آپ کو موجودہ حالات میں کسی طرح کے خطرات مول لیے بغیر اپنی کامیابی کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنے وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے انہیں ضائع مت کریں۔ سامنے آنے والے امکانات کے بارے میں قطعاً جذباتی نہ ہوں، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پرسکون کر کے مستقبل کی جدوجہد کا لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آج اپنے اہداف کے حصول میں آپ بہت زیادہ پرعزم ہو سکتے ہیں، خاص کر اپنے مالی شعبہ کی مضبوطی آپ کے پیش نظر رہے گی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود نہ تو آپ کی تسلی ہوگی اور نہ ہی آپ مطمئن ہو سکیں گے،
ایسے وقت میں آپ کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے بہترین منصوبہ بندی سے کام لینا ہوگا اور اپنی کوششوں میں نہ صرف آپ کو متوازن رہنا ہوگا بلکہ ان کا تسلسل بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنی حساسیت سے نجات حاصل ہو سکے گی، جن کی بنا پر اپنے آپ کو اذیت سے بھی بچا سکیں گے۔ آج اپنے آپ کو سنبھالنے اور معمولات کے انجام دہی میں اپنی توجہ مرکوز کر کے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے آپ کو فائدہ مند سرگرمیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کے باہمی تعلقات بھی مضبوط ہو سکیں گے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے بارے میں یا ان کی کارکردگی کے بارے میں اپنی رائے یا اپنے تبصرے دوسروں کے سامنے نہ لائیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ ذہنی الجھاؤ سے نجات حاصل کر سکیں گے، جبکہ صبح سے ہی آپ کسی نہ کسی کام کا آغاز کر کے اپنے جوشیلے پن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسروں سے کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا اچھا لگے گا اور اپنے دوست احباب سے ملنا یا کاروباری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرنا بھی فائدہ مند رہے گا، لیکن ایسے امور میں کسی پر جبر کر کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو دکھ پہنچ سکے۔ کسی قسم کی خریداری یا نئی سرمایہ کاری کے لیے فی الحال منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کو اپنی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کیے بغیر اپنی منزل کے حصول کی کوششوں کا آغاز کرنا ہوگا اور اپنی موجودہ ذمہ داریوں کو نبھانا بھی مشکل ثابت ہوگا۔ قدرتی طور پر ایسے حالات میں آپ کو جہاں سے کسی بھی کس طرح کی مدد کی توقع ہوگی، آپ وہیں اپنے روابط بحال کرنے کی کوشش میں کامیاب رہیں گے۔ شام میں آپ کو اپنے دوستوں کی جانب چکر لگانے کا موقع مل سکے گا، جس کے دوران آپ کی گپ شپ اس طرح سے ہوگی کہ ماضی، حال اور مستقبل کے تانے بانے سب ایک ساتھ یکجا ہو جائیں گے۔ پیسز یعنی برج حوت، آج اپنے خیالات کو یکجا کرنے اور ان سے مناسب انداز میں کام لینے کے لیے اپنے اندر تڑپ اور جوش محسوس کر پائیں گے۔ یوں لگے گا کہ جیسے آپ کے خیالات صرف اپنی بہتری اور فائدے کے بارے میں ہی یکسوئی اختیار کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے علاوہ کسی بات کی آپ کو ہوش نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بات کہنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہ ہو سکے گی۔ ایسے میں آپ کو اپنی وجدانی کیفیات پر اعتماد کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا، اس لیے کسی قسم کے خطرات مول لیے بغیر اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو آرام کے لیے کوشش کرنی ہوگی تاکہ اپنے آپ کو پرسکون اور تازہ دم بنا سکیں، اس طرح سے اپنی توانائی بحال کر سکیں گے۔